الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ انصار میں سے جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور انصار میں سے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے بعض کے وارث ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ لوگ تمہیں مدد کے لیے پکارے، اور اگر وہ لوگ تم سے مدد طلب کرے، فی الدین، دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سو تمہارے لیے لازم ہے مدد کرنا، الا علی قوم بینکم، مگر ایسی قوم پر
کہ تمہارے درمیان وبینہم اور ان لوگوں کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب ہجرت کا حکم ہوا، اجازت ملی اور بہت سارے مہاجرین ہجرت کر کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے اور وہ انصار کہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے اور مہاجرین کو اپنے مہاجرین کی مدد اور نصرت کرنے والے تھے، ان کے درمیان مواخات قائم فرما دی۔ مواخات کا کیا مطلب؟ مہاجرین اور انصار کو بھائی بنا دیا کہ مہاجرین انصار کے بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہجرت کرنے والوں کے لیے مدینہ میں کچھ نہ تھا، نہ مکان، نہ گھر بار، نہ جائیداد، نہ باغات، نہ زمینیں، اور روزگار کا کوئی انتظام نہ تھا، تو انصار مدینہ کے پاس زمینیں تھیں، باغات تھے، جائیداد تھی، گھر تھے، لیکن گھر بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب جب مہاجرین آئے تو ہجرت کرنے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، تو ان کے پاس مدینہ میں کچھ نہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی کہ مہاجرین انصار کے بھائی ہیں۔ تو انصار مدینہ نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں، باغات ہیں، گھر ہیں، ہم ان میں سے آدھے گھر، آدھی زمینیں، آدھے باغات ہم اپنے بھائی مہاجرین کو دیں گے۔ اس سب کا تم سب معاہدہ کرو اس مجلس میں۔ تو تمام انصار مدینہ نے معاہدہ کیا کہ ہم ضرور اپنے گھروں میں، اپنی زمینوں میں، اپنے باغات میں اپنے بھائی مہاجرین کو آدھا آدھا حصہ دیں گے۔ تو جب یہ طے ہو چکا تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنے اس مشورے کا اور معاہدے کا ذکر فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ مہاجرین تجارت پیشہ لوگ ہیں، چونکہ مکہ المکرمہ میں زمینیں تو تھی نہیں کاشتکار کے قابل، اور باغات تو تھے نہیں، صحرا تھا، پہاڑ تھے، بنجر زمینیں تھیں، تو کھیتی باڑی کبھی انہوں نے کی نہیں تھی۔ سال میں تجارتی سفر دو ہوا کرتے تھے، گرمیوں میں شام کا سفر، سردیوں میں یمن کا سفر، اور مہینوں پر مشتمل یہ تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، اور کئی مہینوں تک ان تجارتی اسفار کی تیاری ہوا کرتی تھی، تب جا کر وہ سفر تجارت کیا کرتے تھے۔
تو تجارت پر ہی ان سب احباب کا، مہاجرین کا، مکہ والوں کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم انہیں زمینیں اور باغات دے دو گے تو انہیں تو کھیتی باڑی کرنا نہیں آتی، کاشتکاری کرنا نہیں آتی، کوڑی لگانی نہیں آتی، تو یہ کس طرح اپنے جو ہے روزگار کا انتظام کر سکیں گے؟ تم ایسا نہ کرو۔ تو پھر انصار مدینہ نے یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمینیں بھی ہماری، باغات بھی ہمارے، کھیتی بھی ہم کریں گے، باڑی بھی ہم کریں گے، کوڑی بھی ہم دیں گے، پھل بھی ہم اتاریں گے۔ جب کھیتی پک جائے گی، پھل پک جائیں گے تو ہم اپنے بھائی مہاجرین کو اس کھیتی، اتری ہوئی کھیتی کا آدھا حصہ دیں گے، اترے ہوئے پھلوں کا آدھا حصہ دیں گے۔ تو یہ ایک ایسی مثال تھی جو دنیا میں آج تک کوئی قائم نہ کر سکا، کہ محنت بھی خود کرے، زمینیں بھی اپنی ہوں، گھر بار بھی اپنے ہوں، اور ایسے لوگوں کے ان کا مالک بنا دینا جو کھیتی بھی نہ کریں، باڑی بھی نہ کریں، زمینیں بھی اپنی نہ ہوں، باغات بھی اپنے نہ ہوں، گھر بھی اپنے نہ ہوں، صرف عشق رسول، آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، نبی کا حکم اور جذبہ نصرت مہاجرین کے لیے جو انصار مدینہ نے قائم کیا۔ ایسی مثال دنیا میں کبھی نہیں ملتی کہ ان کو اپنی جائیدادیں بھی دی، کھیتی باڑی بھی پھر خود کی، مالک بنا دیا آدھے آدھے زمینوں کا، باغات کا، اور پھر محنت بھی خود کی، اور پھل کو پکا کر، تیار کر کر، اتار کر، پورے باغ میں جتنی پیداوار ہوتی آدھا مہاجرین کے لیے اور آدھا انصار کے لیے۔ اور کھیتی باڑی میں جب اس کو گوڑی لگائی، پانی لگایا، ہل لگایا، اور جو وہ پک کر بالکل تیار ہو گئی، پھر اسے اتارا، کاشت کیا، پھر اس کے بعد اس میں سے آدھا مہاجرین کے لیے، آدھا اپنے لیے۔ یہ کیسی مثال ہے، کیسی مثال ہے! ایسی مثال دنیا میں آج تک کوئی اور قائم نہ کر سکا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، مہاجرین کا، انصار مدینہ کا۔ کیا ذکر فرمایا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، ہجرت کرنے والے مہاجرین، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، جنہوں نے جہاد کیا، جان بھی قربان کر دی اللہ کے راستے میں، جان کو بھی پیش کر دیا اللہ کے راستے میں، مال کو بھی پیش کر دیا اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ مہاجرین کا ذکر ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر میرے رب نے اس سے آگے انصار کا ذکر فرمایا، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ کنہوں نے ٹھکانہ دیا؟ انصار مدینہ نے، جن اپنے گھروں میں سے ایک ایک گھر ان کو دے دیا۔ 2 گھر ہیں، ایک گھر مہاجرین کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی، جن کی 1 سے زائد بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر مہاجرین کے ساتھ نکاح پڑھا دیا، اور جن کے پاس باغات تھے، زمینیں تھیں، آدھی آدھی زمینیں، آدھے آدھے باغات تیاری کے ساتھ ان کے مالک بنا دیا، کہ پھل پک گئے، مالک بنا کر آدھی آدھی زمینوں میں، باغات میں، پھر محنت بھی خود کی، مالک ان کو بنا دیا، محنت بھی خود کی، پھر پھل اتر کر، کھیتی تیار ہو کر، تو پھر پکی پکائی اتری ہوئی کھیتی کی پیداوار اور پھلوں کی پیداوار مہاجرین کے سپرد کر دی۔ ونصروا، اس طرح انصار مدینہ نے مدد کی۔
تو فرمایا جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے بعض کے وارث ہیں۔ تو ابتدا اسلام میں یہ ہوا، کیونکہ ایسا تھا کہ مہاجرین کی ساری برادری مسلمان نہ تھی، انصار مدینہ کی ساری برادری مسلمان نہ تھی۔ تو جب تک مہاجرین کی ساری برادری مسلمان نہ تھی اور انصار مدینہ کی ساری برادری مسلمان نہ تھی، اس وقت تک مہاجرین انصار کے وراثت میں حقدار تھے، اور انصار مہاجرین کے وراثت میں حقدار تھے۔ کوئی انصاری فوت ہو جاتا تو اس کا وارث مہاجر بھی ہوتا، مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت کا حقدار انصار ہوتا۔ تو یہ حقدار تھے ایک دوسرے کی وراثت کے۔ لیکن جس وقت تمام کی تمام برادری مہاجرین کی مسلمان ہو چکی، تمام کی تمام برادری انصار مدینہ کی مسلمان ہو چکی، تو یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ آخری اس صورت کے آخر میں یہ حکم واضح طور پر آ جائے گا، جو اللہ نے اس کے منسوخ ہونے کا حکم عطا فرمایا۔ تو پھر اب کون وارث ہوگا؟ انصار میں سے جو رشتہ دار فوت ہونے والا ہے، یعنی انصاری جو فوت ہونے والا ہے اس کے رشتہ دار ہی اس کی وراثت کے حقدار ہوں گے۔ مہاجر جو فوت ہونے والا ہے اس کے رشتہ دار ہی اس کی وراثت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن شروع میں ایسا نہ تھا، مہاجر انصار کے وراثت کے حقدار اور انصار مہاجرین کی وراثت کے حقدار۔ تو اللہ رب العزت نے جو شروع میں جو ان کی وراثت کے حقدار میں ایک دوسرے شامل تھے اس کا ذکر فرمایا، بعد میں جب ساری برادری مسلمان ہوگی، انصار مدینہ کی بھی اور مہاجرین مکہ کی بھی، تو اللہ رب العزت نے اس وراثت کا حکم کو منسوخ کر دیا، جو مہاجرین کے انصار کے لیے تھا، انصار کا مہاجرین کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے بعض کے وارث ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کریں، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کریں۔ دیکھیں وراثت کے محرومی کا سبب 3 چیزیں ہیں، سمجھیے گا، وراثت سے محرومی کے اسباب 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اختلاف دارین، نمبر 2 اختلاف دین، نمبر 3 قاتل مقتول کی وراثت کا حقدار نہ ہوگا، قاتل قتل کی بنا پر مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اختلاف دارین کا کیا مطلب؟ اختلاف دارین کا کیا مطلب کہ باپ دارالحرم میں ہے، بیٹا دارالاسلام میں ہے، بھائی دارالحرم میں ہے، ایک بھائی دارالاسلام میں ہے، یہ ہے اختلاف دارین۔ اب جو ہے پوری دنیا میں صحیح معنی میں اگر کوئی دارالاسلام ہے تو وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کے لوگ کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق پوری طرح ان کے ہاں حکم رائج ہے، شریعت کے مطابق ان کے قوانین نافذ ہیں، نہ صرف قانون کی کتابوں میں بلکہ عملاً بھی وہ لوگ شریعت کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہیں۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹتے ہیں، زانی غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگاتے ہیں، شراب کی حد 100 کوڑے لگتی ہے، اور جو ہے شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو سنسار رجم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں
100% اسلامی قانون صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ عملی طور پہ ہی نافذ ہے۔ اب دنیا کفر چاہے انہیں کتنا ہی دہشت گرد کیوں نہ کہے، کتنا ہی ظالم کیوں نہ کہے، لیکن دنیا کے کہنے کا وہ کوئی اثر نہیں لیتے، وہ قرآن اور سنت اور اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو لیکن مسئلے کے اعتبار سے جس طرح لوگ جو ہے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ خاندان کے لوگ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، اسلامی سرزمین پر رہتے ہیں، تو وہ لوگ اسلام وراثت سے محروم نہیں ہوں، باپ بیٹا، بیٹا باپ کی، بھائی بھائی کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ ہاں محرومی اس طرح ہوگی کہ اگر یہ کافروں کے لیے حکم کہ کافر جو ہے باپ دارالحرم میں ہے اور ایک دارالاسلام میں ہے تو یہ لوگ اور پھر وہیں پر مر گیا تو اس طرح وہ ایک دوسرے کی وراثت کا حقدار نہیں ہوں گے جو کافر لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ تو دوسری چیز میں نے یہ بیان کی کہ اختلاف دین کہ باپ مسلمان کافر بیٹا کافر، تو بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، یا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو بیٹے کی وراثت کا باپ حقدار نہیں ہوگا، بھائی مسلمان ہے ایک بھائی کافر ہے تو بھائی بھائی کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو اختلاف دین کی بنا اختلاف دین بھی وراثت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز یہ بتلائی قاتل بھی مقتول کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بیٹا نے باپ کو قتل کر دیا تو قاتل باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، بھائی بھائی کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، تو قاتل جو ہے قتل کی بنا پر وراثت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ تین اسباب ایسے ہیں جو وراثت سے محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ تو مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے اور مدینہ میں رہنے والے تھے، تو اب بہت سارے ایسے تھے جو مکہ میں مسلمان تو ہوئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی اس لیے انصار مدینہ کی وراثت کے وہ مہاجرین جو وہ ایمان والے جو مکہ میں رہنے والے تھے ان انصار مدینہ کی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ بعد میں تمام برادری مسلمان ہو چکی، مکہ میں ایمان لانے والوں کی اور مدینہ میں ایمان لانے والوں کی، تو بعد میں یہ حکم جو مہاجرین کے لیے تھا ہجرت کے بعد وراثت کا، وہ حکم بھی منسوخ ہو چکا تھا، اور اس حکم کے موجودگی میں اس وقت جو ہجرت کرنے والے نہ تھے، ایمان والے مکہ میں رہنے والے تھے، وہ بھی وراثت سے محروم رہے، یعنی ان کے لیے وراثت میں حق نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر یہ لوگ تم سے مدد طلب کریں دین میں، دین کے اعتبار سے مدد طلب کرے ایمان والوں سے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم پر کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ قتال نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی کو معاہدہ ہے، تو پھر تم نے ان سے قتل و غارت نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، جہاد قتال نہیں کرنا۔ اگر معاہدہ ہو چکا ہے، اگر معاہدہ نہیں تو پھر تم اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلو اور ان سے مقابلہ کرو اور ان سے اپنے مہاجرین بھائی کا ظلم و ستم سے نجات دلا، اپنے ایمان والے بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، ان کی مدد کر کر کافروں کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلاؤ۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔
تم اپنے رب سے چھپ نہیں سکتے، تمہارے ظاہر کیا، تمہارا باطن کیا، تم اپنے حضر میں، تم اپنے سفر میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں، اجتماع میں کیا کرتے ہو، اور تمہارا ظاہر کیا، باطن کیا، سب کچھ تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اپنے جینا، اپنا مرنا، اپنا جو ہے رہنا سہنا، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے اقوال، سب کچھ ایسا بنا لو جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ